سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ ترنم حامد سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ پاکستان اور چین نے آہنی اور سدا بہار اسٹریٹجک تعاون پر مبنی شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے کے اپنے مشترکہ عزم کا اعادہ کیا ہے۔ شہباز شریف نے کہا ہے کہ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتیں سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں مل کر امدادی کارروائیاں سر انجام دے رہی ہیں۔ دریائے ستلج میں گنڈا سنگھ والا کے مقام پر غیر معمولی اونچے درجے کا سیلاب ہے۔ وزیر ریلوے نے کہا ہے کہ پاکستان ریلوے کی آمدن بڑھانے اور مسافروں کی سہولت کے لیے اسے جدید خطوط پر استوار کیا جا رہا ہے۔ مذہبی امور کے وزیر نے کہا ہے کہ پاکستان ہر قسم کے حالات میں فلسطین کی سیاسی، اخلاقی اور سفارتی حمایت جاری رکھے گا۔ اور سہ ملکی T20 کرکٹ سیریز میں آج شارجہ میں پاکستان کا مقابلہ متحدہ عرب امارات سے ہوگا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان اور چین نے آہنی اور سدا بہار اسٹریٹجک تعاون پر مبنی شراکت داری مزید مضبوط بنانے کے اپنے مشترکہ عزم کا اعادہ کیا ہے۔ یہ اعادہ آج بیجنگ میں وزیر اعظم شہباز شریف اور چینی وزیر اعظم لی چیانگ کے درمیان ملاقات کے دوران کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے پاک چین تعلقات کی مثبت پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے پاکستان کی علاقائی سالمیت، خود مختاری اور سماجی اور اقتصادی ترقی کے لیے غیر متزلزل حمایت پر چینی قیادت اور قوم کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا۔ شہباز شریف نے صدر شی جن پنگ کی ولولہ انگیز قیادت میں چین کی متاثر کن ترقی کو زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ وزیر اعظم نے چین کی سرمایہ کی منڈی میں پانڈا بانڈز پیش کرنے کے پاکستان کے ارادے سے بھی آگاہ کیا۔ شہباز شریف نے پاکستان کی سماجی اور اقتصادی ترقی میں چین پاکستان اقتصادی راہداری کے اہم کردار کو اجاگر کیا۔ انہوں نے ML1 پر جلد عمل درآمد، شاہراہ قراقرم کی تعمیر نو اور گوادر بندرگاہ کو فعال کرنے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ فریقین نے 5 نئی راہداریوں پر مشتمل سی پیک کے اپ گریڈ کیے گئے دوسرے مرحلے پر مل کر کام جاری رکھنے پر بھی اتفاق کیا۔ دونوں رہنماؤں نے مفاہمت کی 2 طرفہ یادداشتوں اور اعلان کردہ معاہدوں کی دستاویزات کے تبادلے کی تقریب میں شرکت بھی کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ملک اور بیرون ملک مقیم پاکستانیوں پر زور دیا ہے کہ وہ سیلاب کے بعد امداد اور بحالی کی کوششوں میں اپنے ہم وطنوں کی ہر ممکن مدد کریں۔ انہوں نے عطیات کے عالمی دن کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا کہ حالیہ سیلاب کے باعث متاثرہ آبادیوں کے مال مویشی، روزگار اور گھروں کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ متاثرہ علاقوں کے لوگوں کو کھانے پینے کی اشیاء، رہائش اور صحت کی سہولیات کی اشد ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ وفاقی اور صوبائی حکومتیں، مسلح افواج اور عوام سب مل کر امدادی کارروائیوں میں بھرپور حصہ لے رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت پر افغانستان میں حالیہ تباہ کن زلزلے کے متاثرین کے لیے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے ذریعے 105 ٹن امدادی سامان فراہم کیا جا رہا ہے۔ امدادی سامان میں راشن کے تھیلے، خیمے، کمبل، چٹائیاں اور ادویات شامل ہیں۔ امداد 5 کنٹینرز ٹرکوں کے ذریعے طورخم بارڈر کے راستے افغانستان بھیجی جا رہی ہے۔ دریائے ستلج میں گنڈا سنگھ والا کے مقام پر 3,35,591 کیوسک کے ساتھ پانی کا غیر معمولی بہاؤ ہے۔ نیشنل ایمرجنسیز آپریشن سینٹر کے مطابق تقریباً مکمل بھرے ہوئے بھارتی ڈیموں بونگ اور بکھرا سے پانی کے اخراج کی وجہ سے سیلاب کی صورتحال ابتر ہو رہی ہے۔ قصور، اوکاڑا، پاک پتن، بورے والا، عارف والا اور بھاول نگر پر اونچے درجے کے سیلاب کے خطرے سے دوچار ہیں۔ سیلاب کے نتیجے میں زرعی اراضی، دیہی بستیوں اور انفراسٹرکچر کو خطرہ لاحق ہے۔ NDM میں مقامی حکام کے تعاون سے انخلاء اور امدادی کارروائیوں میں مصروف ہے۔ حکومت پنجاب نے صوبے کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں طبی سہولت کی فراہمی کے لیے کلینکس آن بورڈ کا اجرا کیا ہے۔ صوبائی محکمہ صحت کے مطابق سیلاب سے متاثرہ افراد کے علاج معالجے کے لیے 968 موبائل کلینکس اور طبی امدادی کیمپ قائم کیے گئے ہیں۔ ادھر پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز نے ہدایت کی ہے کہ صوبے میں تمام سیلاب زدگان کے لیے ہر ممکن علاج معالجے کو یقینی بنایا جائے۔ پنجاب میں سیلاب اور اس سے متعلقہ واقعات میں 46 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔
PDMA کی آج جاری کی گئی تازہ ترین رپورٹ کے مطابق سیلاب سے 3900 سے زائد دیہات اور 38,70,000 سے زیادہ افراد متاثر ہوئے ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 18 لاکھ افراد کو بچا لیا گیا ہے اور محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ 410 امدادی کیمپ، 444 طبی کیمپ اور جانوروں کے علاج کے لیے 395 کیمپ قائم کیے گئے ہیں۔ 13 لاکھ سے زیادہ جانوروں کو بھی محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ منگلا ڈیم 87% بھر چکا ہے، جبکہ تربیلا ڈیم مکمل طور پر بھر گیا ہے۔ بھارت کی جانب سے بکھرا ڈیم 84% بھرا ہوا ہے، جبکہ پونگ ڈیم میں پانی کی سطح 98% اور تھانا ڈیم کی 92% ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ پاکستان میں حالیہ بارشوں اور بھارت کی آبی جارحیت کے باعث سندھ میں ممکنہ سیلاب کے خطرے کے پیش نظر پاک فوج اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں نے احتیاطی تدابیر اختیار کی ہیں۔ فوج کے دستے ضروری سامان کے ساتھ خطرے سے دوچار علاقوں میں تعینات کیے گئے ہیں۔ سندھ رینجرز کی جانب سے محکمہ آبپاشی کی تعمیر و مرمت پر مامور عملے کو سیکیورٹی فراہم کی جا رہی ہے۔ حفاظتی پشتوں پر رینجرز کے گشت اور چیک پوسٹوں کی تعداد میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ کچے کے علاقے سے نقل مکانی کرنے والے لوگوں کو بھی مدد فراہم کی جا رہی ہے۔ سندھ رینجرز کی جانب سے سول انتظامیہ کے ساتھ مل کر فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا ہے، جہاں علاقہ مکینوں کو مفت طبی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ پاکستان اور قازقستان نے بحری تجارتی مذاکرات، مشترکہ منصوبوں اور اقتصادی تعاون پر اتفاق کیا ہے۔ کراچی اور گوادر بندرگاہوں کے ذریعے پاکستان کو تجارت اور منتقلی کا مرکز بنانے کی حکمت عملی پر غور کے لیے دونوں ملکوں کے درمیان مذاکرات جاری ہیں۔ دونوں ممالک نے بندرگاہوں کی ترقی، نقل و حمل اور بحری معیشت میں تعاون بڑھانے کے لیے اقدامات پر بھی اتفاق کیا ہے۔ پاکستان اور قازقستان بحری خدمات کے لیے فری زونز میں سرمایہ کاری کے امکانات کا بھی جائزہ لے رہے ہیں۔ وزیر ریلوے حنیف عباسی نے کہا ہے کہ پاکستان ریلوے کی آمدن بڑھانے، مسافروں اور تاجروں کی سہولت اور نقصانات کی روک تھام کے لیے اسے جدید خطوط پر استوار کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے آج کراچی میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ملک بھر کے 40 ریلوے اسٹیشنز کو ڈیجیٹل اور وائی فائی کی سہولیات کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریلوے کا بنیادی ڈھانچہ بہتر بنانے اور مال بردار ٹرینوں کی تعداد میں اضافے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں تاکہ تاجر برادری کے بڑھتے ہوئے مطالبات کو پورا کیا جا سکے۔ حنیف عباسی نے تاجروں کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ فلسطین کے قاضی القضاء ڈاکٹر محمود الحباش کی قیادت میں 4 رکنی وفد نے آج اسلام آباد میں وزیر مذہبی امور سردار محمد یوسف سے ملاقات کی۔ فلسطینی وفد نے پاکستان میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں جانی اور مالی نقصان پر افسوس کا اظہار کیا۔ اس موقع پر وزیر مذہبی امور نے کہا کہ فلسطین کے نصب العین کی حمایت مذہب، نسل، عقیدہ اور ثقافت سے ماورا ایک انسانی اور اخلاقی فریضہ ہے۔ غزہ میں اسرائیلی مظالم کی مذمت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان ہر حال میں فلسطین کی سیاسی، اخلاقی اور سفارتی حمایت جاری رکھے گا۔ ڈاکٹر محمود الحباش نے غزہ میں مظالم پر مؤثر آواز اٹھانے پر پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ ملک بھر میں ہفتے کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مذہبی عقیدت اور احترام سے منانے کی تیاریاں بھرپور جوش و جذبے سے جاری ہیں۔ پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے درخشاں پہلوؤں کو اجاگر کرنے کے لیے خصوصی پروگراموں کو حتمی شکل دی جا رہی ہے۔ اس سلسلے میں ہفتے کو اسلام آباد میں بین الاقوامی سیرت کانفرنس ہوگی۔ کانفرنس میں ملک اور بیرون ملک سے علماء کرام، سفارتکار اور مندوبین شرکت کریں گے۔ سہ ملکی T20 کرکٹ سیریز میں آج شارجہ میں پاکستان کا مقابلہ متحدہ عرب امارات سے ہوگا۔ میچ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق رات 8 بجے شروع ہوگا۔ ریڈیو پاکستان آج سپہر 3:30 بجے اپنے قومی نشریاتی رابطے پر ربیع الاول کے سلسلے میں 10واں سیمینار نشر کرے گا۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم زیادہ تر گرم اور خشک رہے گا، تاہم شمال مشرقی پنجاب، کشمیر، بالائی خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں کہیں کہیں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد اور مظفر آباد 33 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 31، کراچی 34، پشاور 35، کوئٹہ 29، گلگت 33، مری 20، سری نگر 24، جموں 31 اور لیہ 12 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔
آخر میں خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر۔ پاکستان اور چین نے آہنی اور سدا بہار اسٹریٹجک تعاون پر مبنی شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے کے اپنے مشترکہ عزم کا اعادہ کیا ہے۔ شہباز شریف نے کہا ہے کہ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتیں سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں مل کر امدادی کارروائیاں سر انجام دے رہی ہیں۔ اور دریائے ستلج میں گنڈا سنگھ والا کے مقام پر غیر معمولی اونچے درجے کا سیلاب ہے۔ سہ ملکی T20 کرکٹ سیریز میں آج شارجہ میں پاکستان کا مقابلہ متحدہ عرب امارات سے ہوگا۔ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔